معجزہ یا برکت، ان میں سے آپ کیا پانا چاہیں گے؟ اگر آپ کو ان میں سے کسی ایک کی پیشکش ہو تو آپ ان میں سے کیا لیں گے؟ معجزات کی عمر کم ہوتی ہے، برکات طویل عرصے کے لیے اور مسلسل ہوتی ہیں۔ تو آئیے آج اس پر بات کرتے ہیں کہ آپ برکات میں کیوں رہنا چاہیں گے۔ میں ہوں پاسٹر سٹیون بروکس اور خوش آمدید۔ بدروحیں نکالی گئیں اور کس لیے؟ سوچیں کہ آپ منہ سے کلام کرتے اور حکم دیتے ہیں، خداوند کے نام میں شفا پاؤ۔ دیکھو خدا کا برا، خدا کہتا ہے عزیزو، میں ہوں پاسٹر سٹیون بروکس، پیور گولڈ پر خوش آمدید۔ آج ہم خروج 16ویں باب میں سے سیکھیں گے، تو اپنی بائبل نکال لیں۔ تو آئیے آج 11ویں آیت سے شروع کرتے ہیں۔ معجزات جنہیں ہم پسند کرتے ہیں اور برکات میں فرق کیا ہے، اور انہیں بھی پسند کرتے ہیں، مگر کس کو ترجیح دی جاتی ہے؟ ٹھیک ہے، خروج 16واں باب اس کی 11ویں آیت۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، میں نے بنی اسرائیل کا بڑبڑانا سن لیا ہے، سو تو ان سے کہہ دے کہ شام کو تم گوشت کھاؤ گے اور صبح کو روٹی سے سیر ہوگے، اور تم جان لو کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ اور یوں ہوا کہ شام کو اتنی بٹیریں آئیں کہ ان کی خیمہ گاہ کو ڈھانک لیا، اور صبح کو خیمہ گاہ کے آس پاس اوس پڑی ہوئی تھی۔ اور جب وہ اوس جو پڑی تھی سوکھ گئی، تو کیا دیکھتے ہیں کہ بیابان میں ایک چھوٹی چھوٹی گول گول چیز، ایسی چھوٹی جیسے پالے کے دانے ہوتے ہیں، زمین پر پڑی ہے۔ بنی اسرائیل اسے دیکھ کر آپس میں کہنے لگے من، کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کیا ہے۔ تب موسیٰ نے ان سے کہا، یہ وہی روٹی ہے جو خداوند نے کھانے کو تم کو دی ہے۔ خدا کی تعریف ہو۔ آئیے اس معجزانہ روٹی کے بارے میں کچھ اور جانتے ہیں۔ 31ویں آیت۔ اور بنی اسرائیل نے اس کا نام من رکھا۔ تو آپ میرے ساتھ مل کر کہیے، من، اور وہ دھنیے کے بیج کی طرح اور اس کا مزہ شہد کے پوئے کی طرح تھا۔ اور بنی اسرائیل جب تک آبائی ملک میں نہ آئے، یعنی 40 برس تک من کھاتے رہے، الغرض جب تک وہ ملک کنعان کی حدود تک نہ آئے، من کھاتے رہے۔ 35ویں آیت میں دلچسپ بات ظاہر ہوتی ہے۔ غور کریں کہ یہاں پر کچھ اس طرح سے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل 40 سال تک من کھاتے رہے۔ اس بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ بائبل میں مذکور معجزات میں سے یہ طویل ترین معجزہ ہے، مگر یاد رکھیں کہ ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ اکثر معجزات مختصر ہوتے ہیں۔ میں نہیں جانتا اسرائیلیوں کو بحر کلزم پار کرنے میں کتنا عرصہ لگا۔ پانی 2 حصے ہو گیا اور وہ اس میں سے گزرے۔ شاید اس میں 1 دن لگا ہو یا شاید 1.5 دن، لیکن غور کریں، حقیقت یہ ہے کہ اگر آج آپ وہاں پر جائیں، آپ مصر میں جائیں اور بحر کلزم کے علاقے میں جائیں، تو پانی اپنے بہاؤ کے ساتھ بہہ رہا ہے۔ وہ ایک عارضی معجزہ تھا۔ معجزات فطری قوانین کی مافوق الفطری معطلی ہوتے ہیں، مگر یہ قائم نہیں رہتے۔ معجزات کی عمر ہمیشہ کم ہوتی ہے۔ میرے خیال میں ضروری ہے کہ ہم اسے سمجھیں کہ خدا نے فطری اصولوں کو تخلیق کیا۔ مجھے فطری قوانین پسند ہیں۔ اگر کشش ثقل نہ ہوتی تو ہم ادھر ادھر اڑتے پھرتے، مگر ہمیں فطری اصولوں پر عمل کرنا ہے کیونکہ خدا نے انہیں تخلیق کیا۔ مگر معجزہ ان کی معطلی کا نام ہے، جہاں خدا ان فطری اصولوں کو عارضی طور پر اٹھا لیتا ہے۔ معجزانہ طور پر کچھ ہوتا ہے اور ہم اس لمحے پر خوش ہوتے ہیں، مگر ہمیں اس لمحے میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا، ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ تو انہیں من ملا 40 سال تک، جب وہ بیابان میں موجود تھے، اس صحرا میں تھے جہاں ریت تھی، پتھر تھے، چٹانیں تھیں۔ دیکھیں 40 سال تک۔ مگر پاسٹر سٹیون، یہ شاندار تجربہ تھا، انہوں نے اسے مکمل طور پر استعمال کیا۔ جی ہاں، یہ ایک معجزہ خدا کی قدرت سے قائم رہا۔ کیا میں آپ سے کچھ مشکل سوال پوچھ سکتا ہوں؟ کیا آپ 40 سال تک ایک ہی جوتا پہننا پسند کریں گے؟ نہیں،
کیونکہ ہم جانتے ہیں نئے ٹرینڈز آتے ہیں، نئے ڈیزائن آتے ہیں، رنگ آتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ براؤن اچھے لگتے ہیں اور ہم سب ایک وقت میں ایسی چیزیں پہنتے ہیں، مگر غور کریں کہ 40 سال تک کیا آپ کو اچھا لگے گا؟ آپ ایک ہی جوتے کو پہنے رکھیں اور آپ کو وعدہ کی سرزمین میں داخل ہونا ہے اور آپ سوچتے ہیں کہ آخرکار ہم خریداری کریں گے۔ خدا کی تعریف ہو، مجھے معجزات پسند ہیں، مجھے واقعی پسند ہیں۔ 30 لاکھ لوگوں کو بیابان میں کھانا کھلایا گیا جہاں پر کوئی کھانے کی دکان نہیں تھی، کوئی بڑا بازار نہیں تھا، نہ کوئی مارکیٹ تھی، کچھ نہیں تھا، اور فرشتوں کی خوراک کے ذریعے الہی طور پر وہ زندہ رہے۔ خدا کو جلال دے۔ مگر عزیزو، بائبل میں یہ معجزات کتنے بھی طویل کیوں نہ ہوں، آخر کار یہ ختم ہوتے ہیں، کیونکہ خدا نہیں چاہتا کہ آپ ایک ہی نظام میں ہمیشہ ٹھہرے رہیں جو آپ کو دیا گیا ہو۔ ہر روز مچھلی، جی ہاں پاسٹر سٹیون، میں چاہتا ہوں خدا مجھے مچھلی دے جو اچھی طرح بھنی ہو۔ ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے، اگر پکائی نہ بھی گئی ہو تو پھر بھی مچھلی پانا اچھا لگتا ہے۔ ہر دن کوئی شخص آپ کو مچھلی دیتا رہے، کیا ایسا مقام نہیں آئے گا کہ آپ سوچیں کہ یہ مچھلی لے کر کہاں سے آتا ہے؟ آپ کو ہمیشہ یہ اچھا نہیں لگے گا، آپ چاہیں گے کہ آپ بھی کچھ کریں کہ وہ اسے کہاں سے لاتا ہے، وہ کس تالاب سے مچھلی لاتا ہے۔ مجھے بھی اس تالاب کے بارے میں بتاؤ کہ کس طرح مچھلی نکالتے ہو، اور ہر روز مجھے تمہاری ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہمیں ہر وقت معجزات کی ضرورت نہیں، ہمیں برکت میں قدم رکھنا ہے تاکہ ہم خود سے اسے پائیں۔ معجزات کے ساتھ ہمیشہ ایک مسئلہ ہوتا ہے، اگر آپ مسلسل معجزات میں رہیں اور آپ کو کسی شخص سے ہر روز مچھلی ملتی رہے، اگر وہ شخص مر گیا تو کیا ہوگا؟ معجزہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ وہ شخص میرے لیے ذریعہ تھا۔ ٹھیک ہے، اس لیے آپ معجزے سے برکت میں بڑھنا چاہتے ہیں، دیکھیں خدا کبھی ختم نہیں ہوگا، خدا معجزات کرتا ہے۔ حتیٰ کہ بائبل میں ہم معجزات کی نعمت کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ مجھے معجزات پسند ہے، میں لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ وہ معجزات پائیں، مگر مستقل طور پر ہمیں معجزات میں نہیں رہنا۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں، اس نظام پر تکیہ کرتے ہیں، تو میں بتاتا ہوں زندگی کیسی ہوگی۔ یہ ہمیشہ بحرانی کیفیت سے نکلنے کے لیے کسی چیز کی تلاش میں رہے گی۔ اوہ پاسٹر سٹیون، میرے لیے دعا کریں، میں چاہتا ہوں آپ میرے ساتھ دعا میں شامل ہوں، مجھے معجزہ چاہیے۔ ذرا ایک منٹ رکیں، میں نے گزشتہ ہفتے دعا کی تھی، ہاں مجھے پھر دعا چاہیے۔ دیکھیں کچھ ہے جو ٹھیک نہیں۔ خدا نے آپ کو اس طرح زندہ رہنے کے لیے نہیں بنایا، خدا نہیں چاہتا آپ اس طرح کام کریں۔ ہاں خدا معجزات کرتا ہے اگر آپ کو ان کی ضرورت ہو، مگر آپ خدا کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کے لیے معجزہ کرے۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ ایسے نظام میں چلیں جو اصولوں پر چلتا ہو اور جو آپ کو برکات میں داخل کرے، اور یہ برکات آپ کی خوشحالی کی وجہ بنے اور آپ وعدہ کی سرزمین میں داخل ہوں۔ میں آپ کو کنعان میں داخل ہوتے دیکھنا چاہتا ہوں، میں من کو ختم ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ وقت ہے اچھی چیزوں کے لیے۔ اعمال کی کتاب میں رسول ہر روز معجزات کرتے تھے، پاک روح کی نعمتیں ہر جگہ موجود تھیں۔ تو کیا یہ چیزیں بائبل میں بند ہو گئیں یا آج بھی ہو رہی ہیں؟ میں آپ کو بھی موقع دینا چاہتا ہوں کہ مسیح کو اپنا خداوند اور نجات دہندہ بنائیں۔ پاسٹر سٹیون بروکس آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے پاک روح کی نعمتیں حاصل کی جائیں تاکہ آپ اپنے ارد گرد موجود دنیا میں داخل ہوں۔ اپنی کتاب ہاؤ ٹو آپریٹ ان دی گفٹس آف دی اسپرٹ میں آپ کو یہاں تربیت دینے اور مسلح کرنے آیا ہوں تاکہ آپ پاک روح کی تمام 9 نعمتوں میں چل سکیں، روح القدس کی طاقت کے ظہور اور اپنی زندگی پر اس کے مسح کے لیے تیار ہوں۔ پاک روح کی نعمتوں میں کیسے چلنا ہے؟ سٹیون بروکس بائبل کی ٹھوس تعلیمات سے بتاتے ہیں اور اپنی مضبوط شخصی گواہی کے ذریعے کہ پاک روح کی 9 نعمتوں میں کیسے چلنا ہے۔ 3 نعمتیں ہیں جو کچھ کہتی ہیں، 3 نعمتیں ہیں جو کچھ کرتی ہیں، 3 نعمتیں ہیں جو کچھ ظاہر کرتی ہیں۔ یہ تمام 9 نعمتیں آپ میں معجزن ہوں گی تاکہ آپ مسیح کی محبت اور قدرت کے ساتھ بہت سے لوگوں تک پہنچ سکیں، اس کی قدرت کے ظہور کے لیے تیار ہو جائیں۔ سیکھیں کہ کیسے یسوع نے ان نعمتوں کے استعمال سے الہی طور پر خدمت کی، اور جانیں کہ کیسے روح القدس آپ کے ارد گرد موجود لوگوں میں الہی تبدیلی لانے کے لیے آپ کو استعمال کرتا ہے۔ ابھی آرڈر کریں سٹیون بروکس کی کتاب ہاؤ ٹو آپریٹ ان دی گفٹس آف دی اسپرٹ۔ آپ کو اس کے ساتھ CD پر تعلیمات موصول ہوں گی، ترجمے کی نعمت، اور ان تعلیمات پر بھی کہ روحانی بھیدوں کو کیسے کھولیں۔
روح کی نعمتیں آپ کے ذریعے جاری ہوتی ہیں تاکہ آپ بہت سی روحوں کو چھوئیں، بیدار کریں اور بچائیں، برکت کے حصول کے لیے تیار ہوں تاکہ دوسروں کے لیے بابرکت ہوں۔ یہ جاننے کے لیے کہ ان روحانی نعمتوں میں کس طرح چلنا ہے، ابھی کال کریں۔ آپ کو اسٹیون بروکس کی بہترین فروخت ہونے والی کتاب ملے گی اور اس کے ساتھ ترجمے کی نعمت پر آڈیو CDs بھی۔ کال کریں 336-990-9001 یا آن لائن وزٹ کریں stevenbrooks.org۔ 35ویں آیت میں لکھا ہے، اور بنی اسرائیل 40 برس تک من کھاتے رہے۔ یہ ایک بڑا معجزہ تھا اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ تصور کریں، جب تک کا وقت اب ہے، یہ کنعان کی سرزمین میں جانے کا وقت ہے، اور بنی اسرائیل جب تک آبائی ملک میں نہ آئے، الغرض جب تک وہ ملک کنعان کی حدود تک نہ آئے، من کھاتے رہے۔ آئیے برکات میں داخل ہونے کے بارے میں جانتے ہیں۔ معجزات عظیم ہیں۔ خدا معجزات کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ آپ ہمیشہ معجزات کی تلاش میں ہی رہیں۔ اصولوں کے ساتھ اڑنا سیکھیں، قسمت اور موقع کی بنا پر نہیں۔ یہ امید کریں کہ کوئی لاٹری نکل آئے گی، کوئی ایک واقعہ آپ کو ارب پتی بنا دے گا۔ جب آپ خود کو مشکل حالات میں ڈال لیتے ہیں تو پھر آپ ایک اور معجزے کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ برکات میں چلیں اور آپ بڑی آسانی سے بلندی تک پہنچ جائیں گے۔ بنا کسی داغ کے آپ وہاں تک پہنچیں گے، بنا پسینہ بہائے، بنا پریشانی کے خدا کی تعریف کریں۔ یشوع 5واں باب ہم اسرائیلیوں کو کنعان کی سرزمین میں جاتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ 10ویں آیت، اور بنی اسرائیل نے جلجال میں ڈیرے ڈال لیے، اور انہوں نے یرو کے میدان میں اسی مہینے کی 14ویں تاریخ کو شام کے وقت عید فصح منائی، اور عید فصح کے دوسرے دن اس ملک کے پرانے اناج کی بے خمیری روٹیاں اور اسی روز بھنی ہوئی بالیں بھی کھائیں۔ اب اس کی 12ویں آیت دیکھیں، اور دوسرے ہی دن سے ان کے اس ملک کے پرانے اناج کے کھانے کے بعد من موقوف ہو گیا۔ اور آگے پھر بنی اسرائیل کو من کبھی نہ ملا، لیکن اس سال انہوں نے ملک کنعان کی پیداوار کھائی، تو من کا معجزہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مکمل ہو گیا، اور اب وہ وعدہ کی سرزمین میں موجود تھے۔ تب ہمیں مختلف جوتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیونکہ پہلے ہم وہ پہن چکے ہوتے ہیں جب ہم بیابان میں ہوتے ہیں۔ اب ہمیں نئے لباس کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم فطری لباس کو استعمال کریں، کیونکہ سالوں یہ لباس پہننے کے بعد یہ پھٹ چکا ہوتا ہے۔ بیابان میں رہے ہوتے ہیں جہاں یہ نہیں چلتا، مگر وہاں جو چاہیے تھا وہ آپ کے پاس تھا۔ خدا کی تعریف ہو۔ مگر آگے بڑھتے ہیں اور پھر معجزات سے برکات میں داخل ہوتے ہیں۔ رومیو 15واں باب اور اس کی 29ویں آیت میں پولس رسول یہ بیان کرتا ہے۔ پولس رسول یہاں پر یوں کہتا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ جب تمہارے پاس آؤں گا تو کس کی معموری لے کر آؤں گا۔ میں جانتا ہوں پاسٹر سٹیون، معجزات کی معموری۔ جی ہاں، انجیل معجزات، عجائب اور نشانات کی تصدیق کرتی ہے، اور غیر ایمانداروں کو ان کی ضرورت ہے، مگر بطور ایماندار ہمیں بلوغت اور ایمان کے مقام تک آنا ہے، اور اس کے لیے معجزات کی ضرورت ہے، مگر پھر ہمیں برکات میں آگے بڑھنا ہے۔ اور پولس کہتے ہیں 29ویں آیت میں، اور میں جانتا ہوں کہ جب تمہارے پاس آؤں گا تو مسیح کی کامل برکت لے کر آؤں گا۔ مسیح کی کامل برکت، مسیح کی کامل برکت لے کر آؤں گا، یہ بہت کچھ ہے۔ ضیافت کی میز پر یسوع ہمیں اپنے بہائے گئے خون کے وسیلے ملے گا۔ یہ نہ سوچیں کہ یہ مرنے کے بعد ہوگا۔ او ہاللویا! ایک بار میں اپنے گھر پر تھا، چارپائی پر لیٹا تھا اور سونے کی تیاری میں تھا۔ میں بائبل پڑھ رہا تھا اور نیند سے بھرا تھا، اور پھر مجھے کسی نے بڑی آواز کے ساتھ جگا دیا۔ اس نے مجھے پکارا، اور میں نے کہا آخر یہ کون ہے؟ میری آنکھیں کھل نہیں پا رہی تھیں، اور جب کھلیں تو میں نے دیکھا وہاں پر یسوع تھا، اور وہ چارپائی کی دوسری طرف کھڑا تھا اور مسکراتے ہوئے مجھے دیکھ رہا تھا اور بسکٹ کھا رہا تھا۔ اب وہ کون سے بسکٹ تھے میں اس بارے میں نہیں جانتا، شاید آپ سوچیں چاکلیٹ چپ ہوں گے، مجھے دراصل یہ پسند ہے۔ وہ وہاں کھڑا تھا اور بسکٹ کھا رہا تھا اور میری طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا، اور اس نے کہا بسکٹ لے لو۔ پاسٹر سٹیون، مجھے پتا نہیں کہ نبوتی لمحات کیسے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، یسوع ایک نبی ہے
اور جب وہ کلام کرتا ہے تو نبوتی علامتوں میں کلام کرتا ہے. تو وہ بنیادی طور پر کہہ رہا تھا آگے بڑھو اور وعدہ کی برکات کو حاصل کرو. زندگی کی شیریں چیزوں میں ابھی داخل ہو جاؤ اور یقیناً اس کے پاس بہت سی برکات ہیں. ہمیں اپنی میراث میں داخل ہونا ہے. ہمیں وعدہ کی سرزمین میں داخل ہونا ہے جہاں پر ہمارے لیے برکات موجود ہیں. خدا کو جلال دیں. تو جب آپ کسی چیز کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور آپ کام کرتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں کہ خدا اسے چھوئے گا اور برکت دے گا تو وہ برکت دیتا ہے. مگر اس کی کنجی یہ بھی ہے کہ آپ کسی چیز کو ڈھونڈتے ہیں, اسے اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور خدا اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ کے اوپر رکھتا ہے. اور ہم یہ استثناء 28ویں باب میں دیکھتے ہیں. تو آپ میرے ساتھ غور کریں کیونکہ یہ برکات کا باب ہے. 28ویں باب کی پہلی 14 آیات میں بڑی برکات کا ذکر موجود ہے جو خدا اپنے لوگوں کے لیے رکھتا ہے. استثناء 28واں باب اور 12ویں آیت پر ہم غور کریں گے. خداوند آسمان کو جو اس کا اچھا خزانہ ہے تیرے لیے کھول دے گا کہ تیرے ملک میں وقت پر می برسے اور وہ تیرے سب کاموں میں جن میں تو ہاتھ لگائے برکت دے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کو برکت دے تو کسی چیز کو آپ کو اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے, آپ کو کسی کام میں شامل ہونا ہے, اور جب آپ ایسا کرتے ہیں تو پھر اس پر برکات آتی ہیں. معجزہ نہیں بلکہ برکت. کیوں؟ کیونکہ معجزات کی عمر کم ہوتی ہے مگر برکات مستقل اور مسلسل ہوتی ہیں. یہ آپ کی خاندانی زندگی میں آگے بڑھتی ہیں. خدا کو جلال دیں. آپ خدا میں کچھ قائم کرتے ہیں تو پھر خدا کی یہ برکات آتی رہتی ہیں آپ پر, آپ کے بچوں پر, جی ہاں حتیٰ کہ آپ کے بچوں کے بچوں پر. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ برکات ہمیشہ طویل ہوتی ہیں, یہ نسل در نسل چلتی ہیں. معجزات خوبصورت ہیں, طاقتور ہیں اور عظیم ہوتے ہیں مگر یہ اس طرح ختم ہو جاتے ہیں. مگر جب آپ برکت میں داخل ہوتے ہیں تو وہ چیز بڑھتی ہے, وہ چیز کام کرتی ہے. اور استثناء 28ویں باب کی پہلی سے 14ویں آیت میں ان تمام برکات کا ذکر موجود ہے. خدا چاہتا ہے کہ آپ ان سے لطف اندوز ہونے والے بنیں. آپ کو ایمان کے ساتھ دریا یردن کو پار کرنا ہے. پھر آپ کو یہ کہنا ہوگا کہ میں اسے ایمان کے ساتھ لیتا ہوں, میں ان چیزوں کو لیتا ہوں جنہیں یسوع نے میرے لیے خریدا ہے. میرے خیال میں یہ برکت پانے کا وقت ہے. خداوند نے ہمیشہ اپنے لوگوں کو مسا کیا ہے اور انہیں اس کا کام مکمل کرنے کے قابل بنانے کے لیے آپ کی سرپرستی کی ہے. دراصل آج آپ کی زندگی میں بھی ایک سرپرست ہے تاکہ آپ اپنے کام کو مکمل کریں اور منزل کو حاصل کریں, اور وہ اس کتاب میں ہے جب باروں کے کندھوں پر کھڑا ہونا. اس کتاب میں پاسٹر اسٹیون بروکس بتاتے ہیں کہ آپ کیسے اپنی شناخت کو پا سکتے ہیں, حتیٰ کہ جب آپ اپنی بلاہٹ اور اپنی منزل اپنے بچوں میں منتقل کرتے ہیں. موسیٰ اور یشوع, ایلیا اور الیشا, پولس رسول اور تیموتھیوس, یہ سب اس کی مثال ہیں کہ کیسے سرپرست ایک خاص مسئلے کو دوسرے شخص میں منتقل کرتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ جانیں کہ کیسے آپ الہی طور پر سرپرست پاتے ہیں. جانے کہ کیسے مسا آپ کی زندگی میں بڑھ سکتا ہے جب آپ اپنا بہترین وقت دعا اور خدا کے کلام کے مطالعے میں گزارتے ہیں, اور کیوں آپ کے سرپرست کی قدر ہوتی ہے اور اسے کیسے سراہا جانا چاہیے. اس کتاب میں میں نے اپنی شخصی گواہی کی شراکت کی ہے, کیسے میں نے خداوند سے الہی طور پر نبوتی سرپرست پایا. آج ہی آپ بہت سے راستے پا سکتے ہیں جن پر خدا چاہتا ہے کہ آپ چلیں, اور ان میں سے ایک آپ کے لیے ہے. آپ کے مسا کا راستہ آپ کا منتظر ہے. جانے کہ خدا آپ کے لیے کیا رکھتا ہے آپ کے بچوں اور بچوں کے بچوں کے لیے. اسٹیون بروکس کی کتاب جب باروں کے کندھوں پر کھڑے ہونا میں ابھی آرڈر کریں اسٹینڈنگ ان دی شولڈرز آف جائنٹ, اور اس کے ساتھ آپ کو مینٹلز آف ہیون کے موضوع کی آڈیو سی ڈی بھی موصول ہوگی کہ کیسے ان راہوں پر چلنا ہے اور خدا کے لیے تیار ہونا ہے. آپ کو اس کتاب کو لینا چاہیے جو آپ کو حکمت کی چابی دے گی, جو آپ کے لیے الہی راستوں کے تالوں کو کھول دے گی. اسٹینڈنگ ان دی شولڈرز آف جائنٹ کو حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں, جو کہ اسٹیون بروکس کی بہترین فروخت ہونے والی کتاب ہے, جس کے ساتھ آپ کو مینٹلز آف ہیون کے موضوع پر بھی ٹیچنگز ملیں گی. تو ابھی اس نمبر پر کال کریں 336-990-9001. عزیزو, خدا چاہتا ہے
कि आप असूलों के बिना पर जिंदगी में अपनी उड़ान भरें। ये असूल ही हैं जो आपको बरक़ात में ले जाते हैं। वो नहीं चाहता कि आप मौजज़ात की बिना पर उड़ें। जी हाँ, वो मौजज़ात करता है, मगर वो ये नहीं चाहता कि आप अपनी ज़िंदगी इन पर बसर करें। वो नहीं चाहता आप मौजज़ात की बिना पर उड़ें। फिर एक और मौजज़े को देखें। अगर आप बरक़ात में चलते हैं तो ये मुस्तकिल है और ये मुख्तसर अरसे के लिए नहीं होती। खुदा की तारीफ़ हो। तो आप असूलों के ज़रिए उड़ते हैं। देखें, मुसाफिरों से भरी A380 एयरबस 2 मिलियन पाउंड वज़न उठाती है। उसे देखना मुमकिन है और आप एल्युमिनियम के इस ढांचे को देख सकते हैं और सोचते हैं किसी भी तरह ये ज़मीन से ऊपर नहीं उठ सकती। लेकिन अजीज़ों, जब असूलों की बात होती है, जब आप हवाई ज़ावियों के असूलों पर चलते हैं और इंजीनियर्स इन पर अमल करते हैं और हवा के दबाव के ज़ावियों को देखते हैं और उसके पर बनाते हैं और इन चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, तो ये चीज़ ज़मीन से ऊपर उठती है। मगर मैं मशवरा दूंगा कि मौजज़े की बिना पर उड़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो किसी भी जगह आप ज़मीन पर गिर सकते हैं। आपको मौजज़ात की बिना पर नहीं उड़ना, बल्कि आपको असूलों की बिना पर उड़ना होगा। और अगर आप असूलों पर अमल नहीं करते तो आखिरकार आप ऐसे हालात का सामना करेंगे जहां पर गैर ज़रूरी बहरान आपकी ज़िंदगी में आएंगे और आप मुसलसल मोहताजी की हालत में रहेंगे। मगर खुदा नहीं चाहता कि आप हमेशा मोहताज रहें, बल्कि वो चाहता है कि आप बरक़ात के मकाम पर आएं जहां आप रद्द-ए-अमल दें और आप लबरेज हों और आप उन्हें मुंतकिल करने वाले हों, जहां आपकी ज़िंदगी मुनज़्ज़म हो और इत्मीनान में हो। इसलिए ज़रूरी है कि आप असूलों के तहत उड़ें। खुदा की तारीफ़ हो। ये असूल ही हैं जो आपको बरक़ात में ले जाते हैं। फिर आप मजबूती पाते हैं, आराम पाते हैं, खुशी पाते हैं और ज़िंदगी में इस्तेहकाम हासिल होता है। लेकिन अगर आप मौजज़ात के पीछे भागते रहेंगे तो फिर ऐसा नहीं होगा। मैं तजुर्बात की बिना पर यह सिखा रहा हूँ। जब मैं खुदावंद में छोटा था, वो मौजज़ात की ज़िंदगी थी, किसी ने इस बारे में नहीं बताया था। मैं दुआ के परों पर उड़ता था और मैं नहीं जानता था कैसे ऊपर उठूं और फिर मैं कैसे नीचे गिरता हूं। जैसा कि कहा जाता है कि अपने परों पर उड़ें। मैं जहाज़ पर सफ़र करने की बात नहीं कर रहा, बल्कि फितरी बात कर रहा हूं। अमूमी ज़िंदगी हमेशा कुछ तकाजा करती है, मदद का तकाजा करती है। खुदा की तारीफ़ हो। मगर मैंने खुदा के असूलों को समझा और मैं असूलों की बात करता हूँ, रूहानी असूलों की बात करता हूँ। जैसे फितरी कवानीन हैं और हम उन्हें दरियाफ्त करते हैं, उन्हें जानते हैं। हमें फितरी कवानीन की ज़रूरत होती है। देखें, आप A380 एयरबस को लें और उसे टाइम मशीन में डालें और 1200 की सदी में ले जाएं और क्रूने वुस्ता के दौर में ले जाएं और वो लोग उसे देखेंगे और कहेंगे, ये क्या हमाकत है। यकीनन वो तब भी हवाओं में उड़ सकता था जैसे वो आज उड़ सकता है, मगर तब वो हवाई ज़ावियों के फितरी कवानीन को नहीं जानते थे, इसलिए वो इसका इत्तलाक ना कर सके। मगर अब वो समझ चुके हैं। जैसे आप फितरी कवानीन को जानते हैं, उन पर अमल करते हैं, इसी तरह रूहानी कवानीन हैं। खुदा को जलाल दें। आप इन रूहानी असूलों पर काम करते हैं और वो कभी नाकाम नहीं होंगे और वही आपको बरक़ात की वादा की सरजमीन में ले जाएंगे, जहां आप सिर्फ विंडो शॉपिंग नहीं करेंगे। आप उस सरजमीन की चीज़ें खाएंगे, आप अंगूरों को चखेंगे, आप वहाँ के फल खाएंगे, आप खजूरें और इंजीर खाएंगे और वो तमाम चीज़ें जो सरजमीन में पैदा होती हैं। हालेलुया। ये है वो मकाम जहां आपको पहुंचना है, वादा की सरजमीन में। यशवा 5वें बाब की 12वीं आयत। मन मौकूफ हो गया, और ये कोई उदासी की बात नहीं। यकीनन कुछ को ये अच्छा नहीं लगा होगा कि ये सब कुछ हो गया। उनका जायका बहुत अच्छा था और वो बड़े आरामदेह और लजीज थे, शहद का मज़ा था। मगर वो तमाम जायके जो सरजमीन में थे वो वापस उन्हें मिले। मसाले नजर आए, मिर्ची नजर आई, दारचीनी, चीनी, नमक। खुदा को जलाल दें। कनान में जिंदगी बसर करना। खुदावंद यस्सु तेरा शुक्र हो। क्यों? क्योंकि मन खत्म हो गया और दूसरे ही दिन उनके उस मुल्क के पुराने अनाज के खाने के बाद मन मौकूफ हो गया और आगे फिर बनी इसराइल को मन कभी न मिला। लेकिन उस साल उन्होंने मुल्क कनान की पैदावार खाई। उस सरजमीन की पैदावार क्या है? सरजमीन की बरकत। उस सरजमीन की बरकत। हालेलुया। खुदा की तारीफ हो। मसीह की तमजीद करें। ये रूहानी कवानीन पर अमल करने का वक्त है। पैदाइश 8वां बाब 10वीं आयत। बीज बोना और फसल काटना मौकूफ ना होंगे।
गर्मी और जाड़ा, दिन और रात, ये चीजें हमेशा मौजूद रहेंगी जब तक आसमान और जमीन कायम है। और वाइज पहले बाब में बताया गया है कि जमीन हमेशा कायम रहती है। तो जब तक ये जमीन है और ये कहीं जाने वाली नहीं, आप रूहानी असूलों पर काम कर सकते हैं, आप बोने और काटने के असूल पर चल सकते हैं। ये हमेशा काम करते हैं, और ये ना सिर्फ काम करते हैं बल्कि इनका इतलाक कहीं भी हो सकता है, और किसी भी मुआशरे में, किसी भी कौम में, किसी भी बरे-आज़म में। आप अगर रूहानी असूलों में दाखिल होते हैं, उन पर अमल करते हैं, तो आप खुद को उस सरजमीन की पैदावार खाते हुए पाएंगे। अब आप अपने लोगों को बरकत दे कि वो बरक़ात की ज़हनियत रखें, ना कि मौजज़ात की ज़हनियत। मैं प्योर गोल्ड के तमाम अहद के शराकत दारों के लिए खुदा का शुक्रगुजार हूँ। आप ही की वजह से हम दुनिया भर में बहुत से लोगों के साथ इंजील की शराकत करने के काबिल होते हैं। वो जो महाना बुनियाद पर इस मिनिस्ट्री की मदद करते हैं, वो प्योर गोल्ड के अहद के शराकतदार हैं। हम ईमान और खुदा पर भरोसे के इस पैगाम को आगे ले जाने के लिए मिलकर काम करते हैं, ताकि खुदा की कुर्बत में चल सकें और ये ब्रॉडकास्ट दुनिया के हर हिस्से तक पहुंच सके। दुआया तौर पर मेरे साथ शरीक हों, और अगर आप अभी तक प्योर गोल्ड के अहद के शराकतदार नहीं बने, तो आएं जबकि हमारे पास वक्त है। हम मिलकर काम करें और वो सब करें जो हम कर सकते हैं, ताकि पूरी दुनिया में इंजील की मुनादी की जाए और कलीसिया ईमान में मजबूत हो और खुदा के लोग उसकी कुर्बत में चलें और एक गहरी अहद की जिंदगी कायम हो। शुक्रिया। मेरे लिए एजाज की बात है कि आप प्योर गोल्ड के अहद के शरीक हैं। इस्तिस्ना 28वें बाब की पहली 13 आयत और 14वीं आयत भी शामिल कर लें। इनमें खुदा की बरक़ात की बात की गई है जो उनकी ज़िंदगी पर आती हैं, जो खुदा की खिदमत करते हैं। और फिर दूसरी आयत हमें बताती है कि इन बरक़ात का इन्हिसार खुदा के कलाम की फर्माबरदारी करने पर है। अजीज़ो, ये कलाम की तालीमात की फर्माबरदारी से होता है, जो हमें मुल्क के कनान की सरजमीन की मामूरी में ले जाता है। मैं दुआ करना चाहता हूँ कि आप बरक़ात के मकाम में दाखिल हों। आप फिर भी अपनी ज़िंदगी में खुदा के मौजज़ात देखेंगे, मगर अब आप असूलों पर अमल करेंगे और बरक़ात की ज़िंदगी गुजारेंगे। अपने हाथ उठाएं। आसमानी बाप अपने लोगों को बरकत दे, उनकी ज़िंदगियों पर हिकमत आए, ताकि वो अपनी ज़िंदगियों में रूहानी असूलों को समझें और उनकी फर्माबरदारी में चलने वाले हों। हर वो बरकत जिसका तूने अपने कलाम में जिक्र किया, इस 28वें बाब की पहली से 14वीं आयत तक, हर वो बरकत उनकी ज़िंदगी में आए और उन्हें यस्सु के नाम में छुए।